جو بندہ بھی یہ وظیفہ کرے گا پیسہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرماتا رہے اور کبھی بھی آپ کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا بڑا خاص عمل ہے اور یہ رزق کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، غنی ہونے کے لیے، کاروبار کے لیے یہ بڑا زبردست عمل ہے اگر آپ اس کو کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہے بھی بڑا ہی مختصر سا عمل، یعنی صرف اللہ رب العزت کے ایک مبارک اسم کا یہ عمل ہے جس کے لیے آپ کو لمبی پڑھائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف ایک مبارک اسم کو آپ نے پڑھنا ہے، جس طریقے سے میں بتاؤں اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ چند دن آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جیسا میں نے لکھا ہے یہاں پر ایسا ہی آپ کی زندگی میں ہوگا۔ زندگی بالکل ہی تبدیل ہو جائے گی اور آپ پہلے والی زندگی نہیں رہے گی، بہت اچھی ہو جائے گی۔ لوگ حیران ہو جائیں گے، پوچھیں گے بھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ اور جب آپ سے کوئی پوچھے تو اس کو ضرور بتائیے گا کہ میں نے اللہ رب العزت کا یہ اسم مبارک اس طریقے سے پڑھا تو مجھے اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اس طریقے سے نواز دیا۔ تو اس لیے اس وظیفے کو آپ نے ضرور کرنا ہے بھی مختصر وظیفہ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو کرتے رہنا ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں اگر سارے ہی یہ وظیفہ کر لیں گے تو اس گھر میں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہو جائے گا کہ وہ گھر پورے علاقے میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا، سب سے زیادہ مال و دولت والا ہو جائے گا، اور رزق ان کے گھر میں تو اتنا آ جائے گا کہ اگر وہ سب کو تقسیم بھی کرنا شروع کر دیں گے تو بھی ان کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہوں گے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جب یقین کامل ہو جائے، توکل ہو جائے، تو پھر خود دیکھیے کہ جب اللہ رب العزت اپنے خزانوں کو کھول دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت رزق کے حوالے سے ہی فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو رزق بے حساب دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت بے حساب، جس کے حساب میں کوئی چیز باہر ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہمارے اعتبار سے وہ بغیر حساب کے، بغیر کسی چیز کے اللہ رب العزت رزق عطا کرتے ہیں، تو وہ رزق ایک علاقہ کیا پورا ملک بھی کھا لے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے اس وظیفے کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں عمل بتاؤں، آپ سے گزارش یہ ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ صدقہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، صدقہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میں یہ بات بہت ساری ویڈیوز کے اندر کر چکا ہوں اور بار بار میں یہ بات ضرور آپ کے ساتھ کرتا ہوں کہ صدقہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ جب اللہ رب العزت کے راستے میں ہم اپنے مال میں سے، راشن میں سے جو بھی ہمارے پاس میسر ہے، موجود ہے، اس میں سے جب ہم نکالتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی جتنی مصائب، آلام ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت وباؤں سے، بلاؤں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رزق میں برکت آ جاتی ہے، رزق بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے جب آپ اللہ رب العزت کے راستے میں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، جس میں کسی طرح کی بھی کوئی بھی دکھلاوا یا ریاکاری شامل نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو، لوگوں کو دکھانا یا پھر اپنی واہ کروانا مقصود نہ ہو، تو پھر اگر ہم صدقہ اس طریقے سے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ایسا فضل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہو جاتا ہے کہ ہمارا مال بہت ہی زیادہ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو صدقہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس میں کوئی میں بڑی اماؤنٹ نہیں کہوں گا کہ آپ نے اتنا کرنا ہے، نہیں، بلکہ جتنا آپ کر سکتے ہیں، کم زیادہ جتنا ہے، میسر ہے، موجود ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، اتنا آپ نے صدقہ کر دینا ہے اور اس کو کرتے رہنا ہے۔ عمل کون سا ہے؟ فجر کی نماز جب آپ نے ادا کر لینی ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھے ہوئے پہلے تسبیحات وغیرہ اپنی مکمل کر لیں، جیسے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ آیت الکرسی کو ایک مرتبہ پڑھ لیں کہ آیت الکرسی کو نماز کے بعد پڑھنے کے اوپر بہت زیادہ بشارت ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت کو اگر نماز کے بعد پڑھ لیا جائے تو اس پڑھنے والے اور جنت کے درمیان میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ صرف موت ہے۔ یعنی ایسا شخص جو آیت الکرسی کو اپنی فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو وہ مرتے ہی جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اتنا بڑا اس کا اجر ہے، اور پھر اس کو جب پڑھ لیا جاتا ہے رات کو خصوصاً سونے سے پہلے تو اللہ رب العزت ایک نگران مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کی تمام مخلوقات سے حفاظت کرتا ہے اس پڑھنے والے کی۔ تو آیت الکرسی کو تو ویسے ہی پڑھنے کا اپنا معمول رکھیں،
फ़र्ض جب بھی ادا کر لیں تو ایک دفعہ آیت الکرسی کو ضرور پڑھ لیا کریں، رات کو سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی کو پڑھ لیا کریں۔ تو بہرحال آپ نے اپنی تسبیحات کو مکمل کر لینا ہے، آیت الکرسی کو پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے۔ وہ اسم کون سا ہے اللہ رب العزت کا؟ وہ اسم ہے یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو۔ اس کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ 300 مرتبہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ 4 سے 5 منٹ میں آپ آرام سے اس کو پڑھیں گے تو 4 سے 5 منٹ کے اندر آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ کوئی لمبا تو ہے نہیں، صرف ایک مبارک اسم ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنا آرام سے ہے، کاٹ کے نہیں پڑھنا، جیسے یا ملک ملک ایسے نہیں، بلکہ آرام سے یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ ادائیگی اچھی ہو جائے۔ اس کو پڑھنا ہے، اور پھر وہاں پر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل، مشکلات، حاجات، ضروریات جو بھی ہیں اس کے لیے آپ نے دعا کرنی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، 41 دن یہ عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، کاروبار کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے جو بھی معاملات ہوں گے وہ سارے کے سارے ضرور حل ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔